أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أفضل من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ ہمارا دین مکمل ہے، ہماری شریعت مکمل ہے، ذرے سے ذرے کا علم اور بہت سے بہت بڑے بڑے مسائل کا حل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تمہارا دین مکمل ہے، تمہاری شریعت مکمل ہے، تمہاری کتاب مکمل ہے، تو تمہارے چھوٹے بڑے جتنے مسائل ہیں وہ شریعت سے حل کیا کرو. ڈھونڈو، تلاش کرو، قرآن کریم میں اس کے اندر اس کا حل موجود ہوگا، رسول کی زندگی کے اندر اس کا حل موجود ہوگا، شریعت کے اندر ہمیں ہمارے مسائل کا حل مل جائے گا. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے کہ جب تک ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہ مانیں، نمونہ نہ بنائیں، تو ہمارے کوئی مسائل کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، چاہے دنیا کا ہو، دین کا ہو. یہ جو دین ہے اس کا بیس اور بنیاد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. ہمارا ہر نہج، ہر راستہ، ہر طریقہ، ہر چیز جو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج اور منشا اور طریقے کے مطابق ہوگی. اس ماہ مبارک کے اندر بھی
ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کیا ہیں، نمونہ کیا ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سال کے 12 مہینے گزرتے ہیں، گزرتے گزرتے جب ایام اور دن رجب کے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ میری امتیوں، جب تم رجب کا چاند دیکھ لو تو تمہاری زبانوں سے یہ کلمات نکلنے چاہیے، یہ دعائیں آنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب آ رہا ہے تو ہمیں اس میں برکت عطا فرما۔ برکت کس میں عطا فرما؟ ظاہر سی بات ہے برکت عمر کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مانگی ہے یہ عمر کے اندر برکت مانگی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ میں رجب کو کراس کر رہا ہوں، ٹچ کر رہا ہوں، اس کے اندر داخل ہو رہا ہوں، تو میری عمر میں برکت عطا فرما۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجب ہی سے شعبان کی تیاری کر لو، آگے ایک جملہ اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہیں سے شروع کر دو اللہ سے دعائیں مانگنی کہ رجب اور شعبان میں میری عمر میں اضافہ عطا فرما۔ ساری دنیا کا سرکار امام الانبیاء سید الکون سید الجن والانس یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، کہ رجب میں تیرے اعمال تیرے بارگاہ کے اندر ٹھیک ٹھیک کیا کرو، شعبان کے اندر میری عمر کو لمبی فرما، میں اعمال میں تیرے سامنے لپک جاؤں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں، لیکن کبھی بھی آج تک ہم نے نئی دعائیں مانگی، اگر ہم مانگنا چاہتے ہیں تو بس یہ مانگنا چاہتے ہیں اے اللہ میری عمر جو تو نے 60 سال کی بنائی ہے اسے 70-80 سال تک لے جا تاکہ میرا کاروبار اچھے سے چلے، مجھے اور مالداری نصیب فرما، میں بلڈنگیں کھڑی کروں، عمارتیں ایسی بناؤں کہ آسمان کو چھونے لگ جائے، میں اپنے بچوں کے لیے بینک کا جتنا بیلنس ہے اکٹھا کروں، میں میری بیوی کو بہت سارا ترکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اعمال جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے مالداری چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کی امتی اس وقت کہلاتے ہیں جب ہم ہر موڑ پہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانیں۔ پھر اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی کہ اچھے کام کے لیے دعا کیا کرو، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر الا شعبان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر، ساری دنیا کا سردار، ساری دنیا کا بادشاہ، میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی تھی کہ ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں روزہ تو ہر مہینے کا رکھا کرتے، لیکن شعبان میں نے میرے آقا کو، میرے حبیب کو دیکھا ہے کہ جس قدر روزوں کی کثرت شعبان میں ہوتی دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدر پہ روزہ رکھا کرتے، کبھی روایتوں میں ملتا ہے کہ شعبان کے مکمل روزے رکھا کرتے۔ ہم رکھ رہے ہیں آج؟ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے رمضان میں چیزیں خریدنے کے لیے، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے گھروں کی بناوٹ اور سجاوٹ کرنے کے لیے، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے فنکشن ہال، کپڑوں کی دکانیں فل ہونے کے لیے۔ ہمیں کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دین بیزار ہو چکے ہیں، ایمان کو ٹھکرا چکے ہیں، رسول کی سنتوں سے منہ موڑ چکے ہیں، ہمیں دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہمارا واسطہ تو دنیا سے پڑ رہا ہے کہ ہمیں یہ شعبان کا مہینہ ملا ہے میرے کرتے اچھے ہو جائیں۔ چونکہ رمضان کی تیاری ہمیں عبادت سے کرنا نہیں ہے، ہمیں گھروں کے اندر زینت کو رکھ کر کے اسے کرنا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اے ناہنجرو، گھروں کی بناوٹ تم کر سکتے ہو، شعبان کا مہینہ اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ عبادت کے لیے تیار رہنے کے لیے تم ابھی سے روزہ شروع کر دو رکھنا، تو تمہارے لیے رمضان آسان ہوگا۔ اگر رمضان کے اندر کوئی آدمی عبادتوں سے دور تھا، سال کے 11 مہینوں کے اندر اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ رمضان میں نمازیں پڑھے گا، رمضان میں روزے رکھے گا۔ آج بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے انہیں سکون لینے کے لیے، گھر میں تو سارے بچے بیوی روزہ رکھتے ہیں اور یہ شیخ محترم صبح سے لے کر شام تک بیڈ میں بیڈ ریسٹ ہو کر آرام سے پڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آیا ہی اس لیے کہ یہ آرام سے ریسٹ لے کر پڑا رہے۔ یہ ہماری دنیا ہے، ہماری آخرت یہی ہے، ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اللہ رب ذوالجلال چیخ چیخ کر اللہ رب ذوالجلال کا کلام کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ اے غفلت کے نیند میں سونے والے میرے بندو، کب تک اسی غفلت کے اندر بیدار نہیں ہوگے؟ کب تک پڑے رہو گے؟ کب تک تم اس زینت کو اختیار کرتے رہا کرو گے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، میں نے یہ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ میں نے یہ جو بنایا ہے چھانٹنے کے لیے لوگوں کو بنایا ہے۔ جس طرح ترازو ہوتا ہے، جس طرح کوئی نئی چیزیں، نئی مشنریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کھرا بھی نکل جاتا ہے، کھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ میں نے اس کارخانے کو دنیا کے بیکار پیدا نہیں کیا، میں چھانٹنا چاہتا ہوں، میں تم میں چننا چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے آخرت کے بعد کی ہماری زندگی کے لیے چن چھانٹنے کے لیے ہمیں یہ بنایا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے الگ زندگی ہو جائے گی، بدکار، ناہنجار، بدبخت، شقیق لوگوں کے لیے الگ زندگی بن جائے گی۔ اس وقت آخرت میں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں ایک طرف کو چلے جاؤ، تمہارا ان نیک بندوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو ہم ہیں کہ دنیا کے اندر سب کچھ ہم اپنا دنیا کو مان لیا، نہ دین کے راستوں کو ہم نے اپنایا، نہ شریعت سے ہمیں ٹچ اپ ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگی کو معیار بناؤ، کیونکہ صحابہ کی ذات وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تربیت لی ہے۔ صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا سونا، ان کے ضروریات سے فارغ ہونا، ان کے کپڑے تک پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا بڑا عادل بادشاہ ہے، ساری دنیا کا حکمران ہے، لیکن حالت یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کی تھی، ان کی تربیت ایسی کی تھی۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ کے رسول کو اطمینان تھا، میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد جو میرے بعد کھڑے ہونے والے ہیں، خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، جو امیر بننے والے ہیں، وہ میرے نقش قدم پر چلیں گے اور امت کو صحیح راہ دکھائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنا بڑا بادشاہ، ساری دنیا کا حکمران ہے، مدینے کا یہ عالم تھا۔ صبح کی فجر کے لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا لوگ انتظار کرتے کہ بھئی حضرت آئیں گے، امیر المومنین آئیں گے، سب باندھ کر کے تیار ہو جاتے، وقت دیکھتے، جب حضرت امیر المومنین آنا شروع کر دیتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے امیر المومنین ابھی تک آئے نہیں ہیں؟ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے، نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ معمول کے مطابق ہر دن جو نماز کا وقت تھا آج کچھ دیر ہو گئی ہے۔
حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ جائیں دیکھوں میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب تک آئے کیوں نہیں؟ گئے، جا کر معلوم کیا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، پھر وہاں پر پہنچے جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ معلوم ہوا کہ اس جگہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، پوچھا سلام و بات چیت کے بعد کہا امیر المومنین نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو میں مجبور ہوں، جس لنگی کو میں نے پہن کر سویا ہوا تھا وہ میلی ہو چکی ہے، اسے دھونے کا وقت تھا تو میں دھو رہا ہوں، اور میرے پاس پہننے کے لیے دوسری لنگی نہیں تھی تو میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جب یہ ہلکی ہلکی سوکھ بھی جائے تو میں اس کو پہن کر لے کر آ جاؤں گا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کیا آپ کے پاس دوسری لنگی نہیں ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تیری ماں مر جائے، یہ کب سے ہمارے پاس دو لنگیاں آنی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے دور کو دیکھا ہے، یہی کرتے کے اندر نماز پڑھا کرتے، جب گندا ہو جاتا تو اسی میلے کچیلے کپڑے کو واش کر کے دھو کر کے جب سوکھتا اس کو پہن کر کے مسجد میں جاتے۔ حالانکہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسا حکمران، ایسا بادشاہ جس کو دیکھ کر کے شیطان کانپ جاتا ہو، جس کو دیکھ کر کے کفار کے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوتی ہو، مسلمانوں کا سب سے بڑا امیر جو دوسرے نمبر کا ہے، پہلے نمبر حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسرے نمبر کا امیر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کے پاس نماز پڑھانے کے لیے ایک لنگی بھی نہیں ہے، کیسا امیر ہے؟ ہمارے زمانے کو دیکھیں آج، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک جتنے لوگوں کے پاس جائے یہ خود کی پراپرٹیاں بھی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کی ہڑپی ہوئی پراپرٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بڑے پی ایم سے شروع کرے نچلے تک آئے، پھر نیچے سے لے کر اوپر تک جائے، ساروں کے پاس ہڑپا ہوا مال ہوتا ہے۔ نہ ہمارے اندر دینداری کا احساس ہے، بڑک پنا ہمیں مل گیا، لوگوں نے ہمیں امیر مان لیا، لوگوں نے ہمیں شہرت دی، عزت دی، بڑا مان لیا، تو ہم نے کیا کام کیا؟ ان کا مال ہی ہڑپ کر ہمیں اپنی تجوری میں ڈال لیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت لی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس دو تھیں، ایک لنگی آپ استعمال کر لیں، جب آپ کی لنگی سوکھ جائے گی اس کو پہن لینا، آپ اس لنگی کو لے لیں، پہن کر نماز کے لیے پڑھانے کے لیے آ جانا، پھر نماز کے بعد اپنی لنگی واپس کر لینا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جو ہی لنگی دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پہن لی، پہن کر اب راستے میں آ رہے ہیں، کچھ دیر چل رہے تھے، پھر اچانک خیال کیا ہوا پتہ نہیں، پھر واپس جیسے ہی چلے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، اپنی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی لنگی کو نکالا، لپٹ کر کے رکھ دیا، پھر چلے گئے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھنے لگے امیر المومنین یہ بات کیا ہے؟ آپ تو تیار ہو گئے تھے، نماز پڑھانا بھی تھا، آپ میری لنگی کو پہن بھی لیے تھے، یہ عجیب بات پیش آئی، آپ نے لنگی کو واپس کیوں کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عمر اگر میں اس کو پہن لیتا اور لوگوں کے سامنے جا کر کے نماز پڑھانے لگتا تو اس تیری لنگی کو دیکھ کر کہنے لگتے کہ امیر المومنین ایسا ہے اس کے پاس دو لنگیاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ امیر المومنین جو ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا امیر المومنین ہے، اس کے پاس دو لنگیاں ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جس کے پاس ایک لنگی ہوگی وہ یہ سمجھتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس دو لنگیاں ہوگی، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ ہمارے امیر کے پاس دو لنگیاں اور میرے پاس ایک لنگی، تو اس بیچارے کا دل ٹوٹتا تو میرا امیر المومنین کا اس لنگی کے پہننے کا فائدہ کیا ہوتا؟ ہے کوئی آج ایسا مائی کا لال؟ ہے کوئی جو آج ایسا اللہ سے ڈرنے والا؟ ہے کوئی آج ایسا حکمرانی کرنے والا؟
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تربیت لی تھی. اب ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ اے گدھو، ان صحابہ کے نقش قدم پر چلو. تمہاری جو ہوائیں آج اکھڑ رہی ہے، آج تمہاری ایڑیاں دب رہی ہیں، آج تم پر کفار کے دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے دین بیزار ہو کر ہم بیٹھ گئے. نہ صحابہ کے طریقے پر جھانک تان کی ہم نے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کی. یہی عمر ہے جو بادشاہ بننے کے باوجود فقیری کو اختیار کیا. سپر پاور طاقتیں اس وقت جو ملکیں تھیں، فارس اور روم اس زمانے کے اندر پاورفل طاقتیں سمجھی جاتی تھی. وہاں کا ایک کارندہ آیا جو بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا. وہ آیا، اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے مسلمانوں کی بستی میں مدینے میں پہنچ کر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کا امیر المومنین تو بڑا طاقتور ہے، ایسا پاورفل، ایسا طاقت والا، ایسا دبدبے والا کہ جسے دیکھ کر کسرا بھی حدرنے لگتا ہے. اس زمانے کی یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. تو یہ کارندہ بادشاہ کا آیا، آ کر کے تحقیق کیا کہ امیر المومنین ہے کون، دیکھ لیں اس کو. تو ڈھونڈتا ہوا مدینے کی گلیوں میں آیا. آتے آتے کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بھائی آپ کے امیر المومنین ہیں کون، میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ رہتے یہاں ہیں پر ان کا دبدبہ ہمارے محلات کے اندر ہوتا ہے. لوگوں نے بتایا یہ امیر المومنین یہ مدینے میں باہر کے حصے میں آپ چلے جائیں، فلاں جنگل کے اندر ایک میدان نما جنگل ہے، اس کے نیچے ایک پیڑ ہے، وہاں پر شاید امیر المومنین آرام کرتے ہوں گے. اب جو یہ آیا تھا حکومت والا یا بادشاہی والا، اب ڈھونڈتا ہوا پتہ لگا کر کے اس جگہ پہنچا. دیکھا تو ایک بندہ، جس طرح عام آدمی، جس طرح چرواہا، معمولی سا آدمی غربت کا مارا ہوا، جس طرح آدمی گھر نہ ہونے کی وجہ سے لیٹتا ہے، اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ساری امت کو، جو ان کے زمانے کی امت تھی، جن کے یہ حکمران تھے، ساروں کو آسانیاں فراہم کر کے یہ اکیلے جھاڑ کے نیچے اینٹ یا دوسری کچھ چیزیں رکھ کر کے تکیہ لگائے ہوئے آرام کر رہے تھے. اب یہ گیا، جا کر کے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا، یہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ امیر المومنین ہو سکتا ہے جسے رہنے کے لیے نہ بادشاہی محل ہے، یہ تو فقیر ٹائپ لگ رہا ہے. اس نے اپنا بچھونا زمین کو بنایا، اوڑھنا آسمان کو بنا لیا، پنکھا ساری دنیا کی ہوائیں چل رہی ہیں. اتنا معمولی سا آدمی، اتفاق سے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی. دیکھا، جیسے ہی اس نے دیکھا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو، اس کے پسینے چھوٹنے لگے. وہ ایسی کیفیت اس پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جو اس نے سنا تھا کہ عمر بن خطاب کا دبدبہ محلات کے اندر زلزلے لاتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب یہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ جس وقت امیر المومنین وہاں پر لیٹے تھے، ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا جس کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہو گئی، یہ ڈر کے اندر مبتلا ہو گیا، خوف کے اندر گر گیا؟ کون سی چیز تھی؟ نہ ہتھیار تھی، نہ امیر المومنین نے اس سے کلام کیا، نہ کچھ کہا، نہ اسے ڈرایا، نہ دھمکایا، بس دیکھنا ہی تھا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہدراہٹ کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دبدبہ اور میرا رعب کفار پر اللہ نے 1 مہینے کی مسافت پر ڈال دیا ہے. یعنی جہاں میں یہاں کھڑا ہوں، 1 مہینے کی دوری اگر مہینے کو ماپا جا سکتا ہو تو 1 مہینہ کتنی دور پر ہوتا ہے؟ اتنی دور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دور تک دبدبہ اور اثر پڑتا تھا. وہی اثر اس کے جیسا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس ہے، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے گزارنے کے. اگر ان صحابہ کی پاک ہستیوں کو ہم نمونہ بنائیں
تو کیا ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوں گی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت ساری ان کی زندگی کے کارناموں کے ساتھ ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایسے ایسے چھوٹے پن کو اختیار کیا ہو۔ راتوں میں جاتے حضرت امیر المومنین خطاب رضی اللہ عنہ، جب رعایا سو جاتی تو یہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، دنیا والوں کو بتا دیا ارے کم بختوں حکمران ہو تو مجھ جیسا ہو، ساری دنیا سوتی رہے اور میں خدمت خلق کے لیے تیار ہوں۔ راستوں کا چکر لگاتے، کہیں گھروں سے رونے کی آواز آتی، بچوں کے بلکنے کی آواز آتی، ان کی آہٹیں آتی، ان کی تڑپنے کی آواز آتی تو گھر میں جا کر کے دستک دیتے، پوچھتے، حاجتوں کو ٹٹولتے، ان کی ضروریات کا خیال کر کے چیزوں کو فراہم کیا کرتے۔ یہ سب صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نچوڑ کو لیا ہے۔ رسول کا اٹھنا بیٹھنا صحابہ کی زندگی کے اندر تھا۔ تو ہماری بھی زندگیاں اگر ایسی ہونی چاہیے تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں بھی اپنے آپ کو چلانا ہوگا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ جا بجا قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریفیں کی ہیں۔ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے، اگر ان کی حیات کی زندگیوں کے، ان کی زندگی، ان کے رہن سہن، ان کے نہج ڈھنگ کو اگر کتابیں بنا کر کے لکھتے جائیں تو کتابیں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے۔ ان کی زندگی کے کارنامے، ان کے اخلاق، اطوار، عادات، رہن سہن، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی بنانا ہے اسی زندگی کو جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فرمانات کو اپنی زندگیوں کے اندر سنوارا ہے۔ دنیا ہمیں تھوک رہی ہے، ہمیں گالیاں دے رہی ہے، ہم پر بکواس کر رہی ہے، لیکن ہم سے کوئی آج نہیں ڈر رہا ہے۔ ڈر اس وقت ہمارے اندر ہوتا جب ہم عبادات کے اندر پختہ ہوتے، عقیدوں کے اندر مضبوط ہوتے۔ ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے تو سامنے والا ہم سے کیا ڈرے گا؟ ہم ایک آواز لگائیں وہ سامنے والا 4 آوازیں لگا سکتا ہے، ہم بھاگنے پر مجبور، پھر بھی شان سے ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم صلاح الدین ایوبی کے روحانی بیٹے ہیں، ہم محمد بن قاسم کی اولاد ہیں، ہم تو شان سے کہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کتنے کتنے کارنامے انجام دیے، 17 سال کی عمروں کے اندر ملکوں کا سفر کیا، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ آج ہمارا 17 سال کا بچہ گلی ڈنڈا کھیلتا ہوا راستوں میں ہمیں نظر آتا ہے، گولیاں کھیلتا ہے، پتنگیں اڑانے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے جو والدین ہے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے جب خود ان کے اندر دینداری نہیں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، یہی 17-16 سال کی عمر کو 1400 سال پہلے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ تربیت 1400 سال پہلے والے لوگوں نے کس انداز سے کی تھی۔ ایک جنگ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیب دی تھی کہ بھائی فلاں آدمی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 بھائی آپس میں تھے، ایک چھوٹا تھا، ایک اس سے بڑا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ بچوں کو بھی تمنا ہوئی، چھوٹے تھے، گئے دربار نبوی کے اندر، جا کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں بچوں کے لیے اجازت نہیں مرحمت فرما رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تم تو چھوٹے ہو، تم بچے ہو، تمہیں کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تمہیں تو جو چیز جنگی ساز و سامان ہے اس کو اٹھانا بھی پڑتا ہے۔ تو جو چھوٹے بچے تھے ان کے اندر دین کی تڑپ دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہونے کا کتنا شوق تھا کہ دونوں کے دونوں بچے اپنی ایڑیوں کو اوپر کر لیے۔ زیادہ سے زیادہ ہنسی آ سکتی ہے بچوں کے کام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، ان کی دینی شعور، دینی بیداری کو دیکھا
پھر اللہ کے رسول نے سوچا بھائی تم دونوں میں طاقتور کون ہے، ان کو لے لیں گے۔ پھر دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی کہ دونوں میں سے کون کس کو پچھاڑے گا اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ پھر دونوں بچے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ میں اپنے بھائی کو پچھاڑوں گا، یہ بھائی سوچ رہا ہے مجھے پچھاڑنا، یہ بھائی سوچ رہا ہے مجھے پچھاڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر شریک ہونا ہے۔ یہ تو بچے ہی دونوں کتنا بھی لڑ لیں، کتنے بھی پچھاڑ لیں ایک دوسرے کو، یہ اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان کو لشکر میں شامل کیا جاتا، لیکن ان کے احساس کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں بھائی میں سے ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا، چونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا، بچوں سے ہی صحیح جب وعدہ کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو لے لیا جو دونوں میں سے ایک کو پچھاڑ چکا تھا۔ لگ بھگ 11-12 سال کی عمر تھی بچوں کی۔ آج اس 1400 سال پہلے جو بچوں نے کارنامے انجام دیے 11-12 سال کے، آج ہماری جو اولادیں ہیں 18, 20, 22 سال، ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر دین کی جو چنگاری پنپ رہی ہے یہ بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بلکہ تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دن صبح ہو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا ہر دن ہر رات اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق چل جائے، لیکن ہو ایسا رہا ہے کہ ہمارا دن صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دینداری کو چھوڑ کر دنیا داری کے پیچھے لپک کر کے جا رہے ہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کبھی ٹرائی نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہر چیز کے اندر ہم اپنے نبی کو آئیڈیل مانیں۔ تو یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے، دعائیں مانگنے کا کثرت سے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ جو تو نے اب عمر دی ہے شعبان کے مہینے کے اندر، میری عمر کو اور بڑھا دے، میں رمضان کو ٹچ کر جاؤں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے رمضان میں شاید ہو یا نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی دے نہیں سکتا۔ بیٹھے بیٹھے آدمی اچانک بات کرتا 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 اچانک آنکھیں بند ہو جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑا رہتا ہے، لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بات کرتا، ہنستا پیتا، کھاتا پیتا آدمی اچانک سیکنڈوں کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، کثرت سے اس دعا کو پڑھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو نے رجب کو بھی پار کرا دیا، شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے والا ہے، اور ہم تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بارک لنا فی شعبان، اور شعبان کو بھی پار کرا دے، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان بھی ٹچ کرا دے، رمضان کو بھی پار کرا دے۔ یہ دعائیں، اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور شعبان کے اندر خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کی خاطر روزے رکھا کرتے۔ بعض روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھا کرتے، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ چند دنوں کو چھوڑ کر کے شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزوں میں گزر جاتا۔ یہ تو مردوں کی بات الگ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی شعبان کے مہینے کو روزوں کے اندر استعمال کیا کرتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ہماری مائیں رضی اللہ عنہن اجمعین، جب ان کے رمضان کے اندر روزے قضا ہو جاتے، یہ قضا کرتے نہیں تھے، عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ دن پاک ہوتے ہیں، کچھ دن ناپاک ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ان پر روزے تو اس وقت کے انہیں رکھنا نہیں پڑتا، بعد میں قضا ہو جاتی ہے۔ تو امیر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، ان کا یہ معمول تھا کہ جس رمضان میں ان کی حالت ناپاکی کی ہو جاتی تو ان کے ذمہ قضا تو ہوتے روزے، تو یہ ان روزوں کی قضا اگلے سال شعبان میں رمضان سے پہلے کر لیا کرتے۔ ایک طرف تو گھر کے شہزادے، گھر کے سرکار، گھر کے ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے طور پر شعبان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، پھر ان کی بیویاں ہماری مائیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین بھی اپنے سارے شعبان کے مہینے کو روزے میں لگا رہی ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک بات مل گئی، ہم اس بات کا عہد کریں کہ اب تک ہم نے جو روزے شعبان میں نہیں رکھے وہ تو غفلت سے گزر گئے، اللہ ہماری غفلت کو دور کرے۔ جتنے دن باقی ہیں اگر اللہ
اللہ کے سامنے یہ مانگے اللہ اگر تیری توفیق ہو تو ہم روزے رکھ سکتے ہیں. کوشش بھی کرنی چاہیے, صرف دعا کام نہیں ہے. صرف اللہ سے مانگ لے, بندے کے اندر ارادہ ہی نہیں تو اللہ توفیق کہاں سے دے گا؟ اب میں جا کر کے پہاڑ مجھے کھودنا ہے, میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے پہاڑ کھودنا ہے, صبح سے لے کر شام تک دعائیں مانگوں, کیا میں کھود دوں گا؟ جب تک کلہاڑا میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا. دل کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے کہ مجھے روزے رکھنا ہے. پھر معاونت کے لیے, اللہ کے تعاون کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے, اے اللہ میں کمر بستہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا ہوں, میں مکمل تیاری کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں, میں روزے رکھنا چاہتا ہوں, مجھے اعتماد ہے لیکن تیری مدد شامل حال ہو تو میں اس طرح کا کام کر سکتا. تو آج سے تہیہ کر لیں, یہ عہد کر لیں کہ جتنے شعبان کے مہینے کے اندر جتنے ایام اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے, جب بھی ہمیں موقع دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم روزے رکھیں گے اور اپنی مستورات کو بھی اس مبارک شعبان کے مہینے میں روزوں کا پابند بنائیں گے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے کے اندر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.